اس جیپ میں نارتھ کوریا کا وہ سپاہی بیٹھا ہے جو کم جانگ کی پالیسیز سے تنگ آ کر جیپ کو تیزی سے بھگاتا ہوا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کوشش میں یا تو یہ مارا جائے گا یا کم از کم زخمی ضرور ہوگا، تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہوگی جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ لیکن نارتھ کوریا کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کیوں کہا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بھاگ کر نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے؟ پیس اوور کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ نارتھ کوریا سے بغیر اجازت کے نکلنا کم جانگ کی نظر میں غداری ہے، جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت ہے۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے اندر بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا جرم سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کا ماننا ہے کہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی کا ریکارڈ نارتھ کوریا کے پاس ہے۔ یہاں تمام مردوں کو نارتھ کوریا فوج میں کم سے کم 10 سال ضرور دینے ہوتے ہیں۔ آزادی رائے جیسی کوئی چیز موجود نہیں، اور جو بھی میڈیا ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں اس کو بھی سزا ملتی ہے جس کے رشتہ داروں نے کوئی جرم کیا ہو۔ 2009 میں یہاں 2 سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے والدین کے پاس سے بائبل کی کتاب ملی تھی، کیونکہ نارتھ کوریا میں کسی مذہب کو ماننا بھی جرم ہے۔ یہاں باہر کی دنیا سے کسی غیر ملکی کا آنا بھی بہت مشکل ہے، اور اگر کسی غیر ملکی کو یہاں کا ویزا مل بھی جائے تو اس کے تمام سفر کے دوران اس پر سائے کی طرح نظر رکھی جاتی ہے، اور اس کو صرف انہی جگہوں پر لے جایا جاتا ہے جہاں صرف وہی کچھ دیکھنے کو ملے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ کئی بار تو غیر ملکیوں کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں جو مقامی قانون کے خلاف ہو، جیسا کہ اوٹو ایمبیئر کے ساتھ ہوا۔ یہ امریکی شہری تھا جس نے 2015 میں نارتھ کوریا وزٹ کیا۔ 2016 میں اس کو تب گرفتار کیا گیا جب اس پر الزام لگا کہ اس نے اپنے ہوٹل کے کمرے سے حکومت کا نشر و اشاعت کا اشتہار ہٹایا ہے۔ اس الزام پر اس کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن 1 سال بعد ہی یہ نارتھ کوریا کی جیل میں کومے میں چلا گیا اور اسے واپس USA بھیج دیا گیا۔ USA پہنچنے کے کچھ دنوں بعد ہی یہ دنیا سے چل بسا۔ نارتھ کوریا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ مانا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا ایک جیل ہے، یہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت آسان نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ نارتھ کوریا کا محل وقوع ہے۔ نارتھ کوریا کے مشرق میں یلو سی اور مغرب میں سی آف جاپان لگتا ہے، جہاں نارتھ کورین نیوی کا اتنا سخت پیرا رہتا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی کشتی کا وہاں آنا ممکن نہیں۔ اس کے جنوب میں جنوبی کوریا ہے جو اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے، اسی وجہ سے اس کے قریب سمندر میں پہرا انتہائی سخت رہتا ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ جنوبی کوریا ایک بہت ہی ڈیولپ اور فری ملک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ جنوبی کوریا نارتھ کوریا کے شہریوں کو اپنا ہی شہری مانتا ہے۔ نارتھ کوریا کی فوج سے بچ کر اگر کوئی بارڈر پار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ قدم اس کی زندگی بدل دیتا ہے، لیکن صرف تب جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو، کیونکہ نارتھ کوریا نے اپنے اس بارڈر پر اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر پار کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نارتھ کورین سپاہی تیزی سے اپنی جیپ جنوبی کوریا کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ بارڈر فورس کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ اپنی جیپ وہاں تک لے کر گیا جہاں تک جا سکتی تھی، پھر جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا، لیکن نارتھ کورین فوجیوں نے اس پر کئی گولیاں چلائیں۔ خوش قسمتی سے وہ جنوبی کوریا میں داخل تو ہو گیا، لیکن کئی گولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد اس کے بعد شام کو جنوبی کورین فوجی آئے اور اسے گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے گئے۔ ایسی ہی کئی کوششیں عام افراد بھی کر چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر موقع پر ہی مارے گئے، اور جو جنوبی کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ زخموں کی وجہ سے زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ نارتھ کوریا سے جنوبی کوریا ڈائریکٹ بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینا ہی ہے، کیونکہ اس بارڈر پر نارتھ
کوریا نے اپنے تقریباً 7.5 لاکھ فوجی لگا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر پر کانٹا دار تاریں، مضبوط لوہے کی باڑ اور بارودی سرنگیں بھی بچھا رکھی ہیں۔ جنوبی کوریا میں داخل ہونے کا دوسرا اور پرانا راستہ یہاں کے جنوب مشرقی حصے سے بھاگنا ہے۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ مقابلتاً آسان تو ہے لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا کی طرف سے حملے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان بارڈرز پر ان کی فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، پر یہ پورا 1300 کلومیٹر بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا چائنا کے ساتھ بارڈر ڈومن اور یلو دریا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی بھاگ کر بارڈر پر پہنچ بھی جائے تو دریا پار کرنے کا مشکل کام اس کو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اسمگلرز اور بھاگنے والے افراد سردیوں کا انتظار کرتے تھے جب دونوں دریا جم جاتے تھے اور وہ ان دریاؤں کو پیدل چل کر پار کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریاؤں کا لیول بہت کم ہو جاتا تھا۔ چائنا یا رشیا پہنچنے پر بھاگنے والوں کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کے چائنا اور ایشیا کے ساتھ ملٹری الائنس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین فرد کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دے گا۔ پھر جو نارتھ کوریا ان کا حشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لہٰذا چائنا اور ایشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کو یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور محفوظ ملک جانا ہوتا تھا۔ چائنا کے جنوب میں میانمار موجود ہے، مگر یہ ملک بھی ان افراد کو پکڑ کر واپس نارتھ کوریا کو بھیج دیتا تھا۔ لہٰذا اب تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جس کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے، یہ ایک طرح سے ان افراد کے لیے محفوظ ملک تھے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جنوبی کوریا نارتھ کوریا کے شہریوں کو اپنا شہری مانتا ہے، اس لیے یہ تینوں ملک ان افراد کو نارتھ کوریا کی بجائے جنوبی کوریا بھجوا دیا کرتے تھے۔ ان افراد کے لیے یہ ضروری تھا کہ چائنا اور رشیا میں داخل ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو حکومت کے سامنے پیش کر دیں، اور وہاں سے ان کو جہاز پر بٹھا کر جنوبی کوریا بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنی نئی زندگی شروع کرتے تھے۔ 1990 سے اب تک 34,000 افراد نارتھ کوریا سے بھاگ کر جنوبی کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد نارتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی اور امریکہ نے بھی اس پر کافی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس موقع پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان حالات میں تقریباً 35 لاکھ لوگ بھوک اور بیماری اور ضروری اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے 1991 کے بعد نارتھ کوریا سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی نقل مکانی کرنے والوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور 2009 میں ان افراد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا جن کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی تھی۔ 2010 اور 2011 میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہی تھی، لیکن پھر 2012 میں کچھ ایسا ہوا کہ بھاگنے والوں کی تعداد 50% سے بھی کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کی حکومت سنبھالی تھی وہ چل بسا، اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ کی۔ پاور میں آتے ہی کم جونگ نے سب سے پہلے اسمگلنگ اور ملک سے بھاگنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ پورے نادرن بارڈر پر سگنل جامر لگا دیے گئے، انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بڑھا دیا گیا، بارڈر پر سیکیورٹی کو کافی حد تک بڑھا دیا گیا، بارڈر پر باڑ لگا دی گئی اور فوج کے گشت کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کم جونگ نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے کیے، وہ بھی اپنی طرف زیادہ سختی بنا کر رکھیں۔ اس کے نتیجے میں چائنا نے بھی پورے بارڈر پر سیکیورٹی سخت کر دی۔ ان سخت اقدامات کی وجہ سے نارتھ کورین ایمیگرینٹس کا چائنا میں جانا خاصا مشکل ہو گیا تھا، اور جو لوگ ان نارتھ کورین ایمیگرینٹس کو نارتھ کوریا سے نکالنے کی مد میں رقم لیتے تھے انہوں نے بھی اپنے معاوضے بہت زیادہ بڑھا دیے۔ 2007 میں جو چائنیز لوگ یہ کام $2000 میں کیا کرتے تھے، سختی ہونے کے بعد 2017
2017 में उन्होंने एक फर्द से $15,000 लेना शुरू कर दिए। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन जिनकी सालाना आमदन $2,000 के लगभग थी, इनके लिए इतनी रकम इकट्ठी करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि 2012 के बाद यानी किम जांग के पावर में आने के बाद से हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद कम होती गई और 2019 में सिर्फ 1,000 अफराद ही नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए। फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया से भागना नामुमकिन हो गया। 2019 में जब चाइना में पहला कोविड का केस बना था तो नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अपने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का एक भी केस नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सके और नॉर्थ कोरिया से किसी भी तरीके से बाहर जाने और आने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ की 42% आबादी को आज भी सही तरह से खाना नहीं मिल सकता। इनके जिस्म में कोविड को बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसके साथ साथ अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन फौज को बॉर्डर पर शूट टू किल का ऑर्डर मिल गया, यानी उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया कि अगर वो चाइना बॉर्डर पर किसी को जाते या आते देखें तो इसी वक्त इसको गोली मार दें। यही वजह थी कि पिछले 3 सालों से नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल में तब्दील हो गया है, जहां लोग ना कोई मजहब अपना सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का राब्ता रख सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ इंटरनेट भी सिर्फ सरकारी दफातर में मौजूद है और इस पर भी सिर्फ वही वेबसाइट्स खुलती हैं जो नॉर्थ कोरियन हुकूमत ने ही बनाई हैं। इनके पास मोबाइल फोन्स तो हैं, लेकिन वो भी लोकल तैयार करदा, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर नजर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जो कुछ भी होता है इसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं। यहाँ पर सजाए मौत फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े कर दी जाती है जो सबके सामने गोलियां मारते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी सजाए मौत दे दी जाती है जिसने जनूबी कोरिया में अपने किसी रिश्तेदार से बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद है पीस ओवर की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।